اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اگر آپ بمشکل 100 کی گنتی تک گن لیں، کسی سے کہیں کہ آپ 100 تک گنیے، آپ کے سامنے رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ یہی زندگی کا ایک دوسرا نام ہے وقت، کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے اس دنیا میں رہ کے گزرنے کا۔ میرے پاس کتنا ہے؟ ہو سکتا ہے میں بیان مکمل کرنے سے پہلے اللہ میرا وقت ختم کر دے۔ اس کو پتہ ہے کس کو کب تک زندہ رکھنا ہے۔ کسی نبی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کتنے دن جیے گا، کب اس کے پاس موت آنے والی ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھا۔ بارہا قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اے نبی ان سے کہہ دو قیامت کب آئے گی، موت کب آئے گی، میں نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ تمہیں خوشخبری دے دوں جنت کی، کہ ایسا کرو گے تو خوشخبری ملے گی، ورنہ میں تمہیں آگاہ کر دوں کہ اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ کوشن۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے تو سب سے زیادہ بہترین چال اگر وہ چلنا چاہے، جاہل ہوگا تو آپ کا قتل کر دے گا، تھوڑا سا عقل مند ہوگا تو آپ کو چھیڑے گا، ستائے گا، گالی گلوچ کرے گا، غصے میں لائے گا، اور تھوڑا زیادہ عقل مند رہے گا تو کچھ اور کرے گا۔ ٹاپ موسٹ عقل مند اگر دشمن ہے تو آپ کا وقت خراب کرے گا۔ اگر کوئی آپ کا وقت خراب کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کا ایسا میٹھا دشمن ہے، میٹھی چھری بن کے آپ کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے بازو والے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے صرف اچھے اسٹوڈنٹ کا اگر وقت خراب کر دے تو کوئی اور دشمنی کی ضرورت نہیں ہے۔ والدین اگر اپنے بچوں کا وقت خراب کر رہے ہیں تو اس سے بڑے دشمن کوئی نہیں ہے۔ بچے اپنے والدین کا وقت خراب کر رہے ہیں تو ان سے بڑے دشمن کوئی نہیں ہے۔ دوست اپنے دوست کا وقت خراب کر رہا ہے تو اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے۔ آپ کے محلے کا کاؤنسلر، آپ کے ایریے کا ایم ایل اے، ایم ایل سی، سی ایم، پی ایم، جی ایم، ڈی ایم، جتنے بولتے ایم لگا لیجئے، اے ایم، پی ایم، سب اگر آپ کا ٹائم خراب کر رہے ہیں تو وہ سب سے بڑے آپ کے دشمن ہیں، کیونکہ اللہ کے پاس آپ کے اسی سبجیکٹ پہ امتحان ہونا ہے، اسی امتحان کے نمبر ملنے ہیں کہ آپ نے وقت کہاں گزارا، آپ نے اپنی زندگی کہاں گزاری۔ اس میں جوانی کا حصہ یا وہ طاقتور حصہ جب آپ کے سارے پارٹس کام کر رہے تھے۔ آپ نے بچپن میں سنا ہوگا، یہ اکثر خطبوں میں اور مولوی صاحب سناتے تھے، جوانی کہاں گزاری، پھر دولت کیسے کمائی اور کہاں خرچ کی۔ پھر قرآن کا سوال ہوگا کہ قرآن کو آپ نے کتنے اس کے حقوق ادا کیے، اس کو پڑھنا، اس کی زبان سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کے قانون کو نافذ کر دینا، اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی تو اس کی گردن اڑا دینا۔ یہ سب اس کے 10 حقوق ہیں، پوری کبھی لسٹ بیان کروں گا۔ غرض یہ ہے کہ ہر انسان وقت اگر خراب کر رہا ہے تو وہ خود اپنے آپ کا دشمن ہے۔ ابلیس آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، عدو مبین ہے، وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بچے کو بھی اٹھا کے بولیں گے تو بولے گا یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ سپر پاور امریکہ ہے، اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اسرائیل ہے، یہودی ہے۔ یہ لوگ آپ کا وقت کیسا خراب کریں گے؟ موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے وقت کو ضائع کیا جائے گا۔ تو ان کو اگر حکومت کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ ایک زمانہ تھا تلوار لے کے مارتے تھے ایک دوسرے کو، پھر میزائل کا زمانہ آیا، ابھی بھی چل رہا ہے، وہ چاقو سے بھی مرڈر ہوتا، ریوالور سے بھی ہوتا، سیٹلائٹ سے بھی ہوتا، اور آپ کا جو بھی میزائل سے بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں آپ کو مارنے کے، لیکن بہترین طریقہ جو غیر محسوس طریقے سے آپ مر جاتے ہیں، آپ دفن ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی اکانومی برباد کرنا ہے۔ اگر کوئی کنٹری حکومت کرنا چاہتی ہے تو وہ باقی کے تمام کنٹریز کی اکانومی خراب کرے گی۔ لہٰذا اب آپ جس کنٹری میں بھی رہتے ہیں وہاں کی اکانومی پہ غور کیجئے، اکانومی کیسے اچھی ہوتی ہے اور کیسے خراب ہوتی ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس وقت ہمارے اطراف میں یہ 4-5 جو ملک ہیں، ہندوستان ہے بیچ میں، ادھر پاکستان اور بنگلہ دیش ہے، ادھر سری لنکا اور نیپال ہے۔ یہ ہم 5 ملک ایک کی تھے،
اس میں آج گرتے گرتے اکانومی گرتے گرتے پاکستان کی اکانومی کہاں تک پہنچ گئی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کیسے اکانومی برباد ہوئی، کیسے مہنگائی بڑھی؟ مہنگائی اس لیے بڑھی کہ آپ کی تعلیم روک دی گئی، آپ کے کھیت برباد کر دیے گئے، آپ کے ٹائم کو غلط جگہ استعمال کرنے کے مواقع فراہم کیے گئے، آپ اپنا ٹائم برباد کرتے رہے۔ ہمارے گھر میں اگر 4-5 بچوں میں ایک بچہ اچھا پڑھ رہا ہے تو ماں باپ بھائی بہن پورے رشتہ دار مل کے کہتے ہیں کہ اس کو ڈسٹرب مت کرو، پڑھنے دو، وہ اچھا پڑھنے والا بچہ ہے، اس کا وقت خراب مت کرو۔ ایک لیبر جو آورلی بیسس کے اوپر کام کرتا ہے، سپروائزر کہتا ہے کہ تم کو 8 گھنٹے کے پیسے دیے جا رہے ہیں، آورلی بیسس پہ تمہیں پیمنٹ مل رہا ہے، تم موبائل پہ بات کر رہے ہو، تم سگریٹ پی کے وقت خراب کر رہے ہو، تم ٹوائلٹ کے لیے جاتے ہو آدھے گھنٹے کے بعد آتے ہو، تم ڈیوٹی ٹائمنگ میں نماز پڑھتے ہو۔ تو یہ ٹائم خراب کرنے والی باتیں ہیں تاکہ آگے جا کے کام خراب ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں ہر آدمی یہ کوشش میں لگا ہوا ہے، ہر آدمی، مسجدوں کے ممبروں کو تک یوز کیا گیا۔ ابھی لاسٹ الیکشنز میں 50-50 ہزار روپے دیے گئے ایک امام کو، جائیے اطراف کے گاؤں میں جا کے دیکھیے، 55 ویلیجز میں مولویوں کو، اماموں کو 50-50 ہزار روپے دیے گئے ہیں کانگریس کی طرف سے، کھلی بات ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ ابھی ایک بڑا اجتماع ہوا پرگی میں، 4.5 کروڑ روپے دیے گئے، 4.5 کروڑ، علل اعلان گورنمنٹ کے ریکارڈ میں 2.5 کروڑ کچھ ہے، باقی نیوزز سننے میں آئے، اللہ عالم کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے۔ 2 کروڑ اور انڈر ٹیبل دیے گئے ہیں کہ آپ اجتماع کرو، اور کہیں سے بھی پبلک کو گھما کے ان کا ٹائم خراب کرو بس۔ الیکشن تو سب ڈرامہ ہے، کون سی سیٹ کس پہ، کون سی جگہ سے کون سی سیٹ آنا ہے، یہ سب طے ہو چکا ہے۔ یہ بیوقوف ہیں ہم لوگ جو اپنا ٹائم خراب کر رہے ہیں ان کے پیچھے۔ آپ ووٹ ڈالو یا مت ڈالو، اس میں یہ بھی آپشن ہے کہ میں کسی کو بھی ووٹ ڈالنا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ کہیں بھی بٹن دباؤ، کچھ ہونے والا نہیں ہے، وہ ساری ڈمی مشین ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آنے تک پتہ نہیں ہندوستان باقی رہے گا یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا یا برباد ہو جائے گا پورا، یا قیامت آ جائے گی، میں رہوں یا نہ رہوں۔ اب کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ایک نشہ ہے جو سب سے زیادہ خطرناک نشہ ہے، ہر چیز کا نشہ ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، وہ لسٹ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ سب سے خطرناک نشہ ہے لیڈرشپ کا۔ میری حکومت ہو، میں اس محلے کا کونسلر ہوں، میں اس ایریے کا ایس آئی ہوں، میں اس ایریے کا بہت بڑا غنڈہ ہوں، میں اتنے علاقوں پہ میری ڈھاگ ہے، میں یہاں کا ایم ایل اے ہوں، میں یہاں کا سی ایم ہوں، میں یہاں کا پی ایم ہوں۔ اچھا، یہ پی ایم سارے پی ایم مل کے، پرائم منسٹرز مل کے کیا بنتا ہے؟ یو این او۔ یو این او کا ہیڈ کون ہے؟ امریکہ ہے یا اسرائیل ہے؟ ساری ان کی مرضی چلتی ہے۔ یہ بات 100 سال پہلے مولانا مودودی نے کہہ دی تھی کہ یہ یو این او جو ہے یہ صرف نام کا ہے، یہ گوری چمڑی والوں کا ہے، ان کے اپنے قانون ہوں گے، دنیا کو خاموش بٹھانے کا ایک بہترین چینل بنایا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے 100 سال کے بعد، ابھی بھی کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ غرض یہ کہ آپ کو بارہا اس بات کی طرف ترغیب دلائی جائے گی۔ بڑے بڑے مولوی اب جمعے کے خطبوں میں بولیں گے، دیکھ لینا آپ، کہ دیکھیے یہ ظالم کو ہٹانا ہے، وہ ظالم کو ہٹانے کے لیے جھوٹی روایات سنائیں گے۔ وہ امام کعبہ کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے بولے ایک ظالم بادشاہ آنے والا ہے تمہارے واسطے، اور اس کے لیے یہ وظیفہ اتنے وقت پڑھو اور اتنے لاکھ درود میرے اوپر بھیج دو اور یہ کر دو اور یہ دعا پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا۔ کچھ ہونے والا نہیں ہے بھائی صاحب، جھوٹی باتیں ہیں یہ۔ ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 3 دن کے فاقے نہیں گزارتے تھے۔ وہاں سے خاموشی کے ساتھ مکے سے مدینہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں سے آ کے پھر سے لڑنے کی، جھگڑنے کی، جہاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور نبی کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں جہاد میں جنگ ہارنے کی نوبت نہیں آتی اگر ایک چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے۔ اللہ کے پاس قانون بالکل بے لاگ ہے، چاہے کافر ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، غیر مومن ہو، نبی ہو یا امی ہو یا کوئی بھی ہو، عام آدمی ہو، آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو چرکا لگے گا، ہاتھ جلے گا اس کا۔ غرض یہ کہ اپنا وقت برباد مت کیجیے،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا مطلب ہے پوری غلامی. غلامی سیکھنے کے لیے پوری قرآن میں اس کے احکام لکھے ہوئے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے سب ہے. اس کو پڑھیے، دنیا تک پہنچائیے، یہی عبادت ہے.